السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ یہ میرے ایک بھائی نے جو ہے وہ ہم سے سوال کیا ہے کہ آپ نے یعنی میں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی ایمان لانے کے حوالے سے کچھ ایک وائس نوٹ تھا میرا، اس میں گفتگو کی تھی۔ تو حضرت عمر جو خلیفہ ثانی ہیں ان کے ایمان لانے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ تو میں اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ایک لوگوں میں جو ہے نا ایک بڑی مشہور ہے کہانی کہ حضرت عمر جب ایمان لانے لگے تو ایمان لانے سے پہلے کا جو واقعہ ہے کہ وہ تلوار لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے معاذ اللہ، اور راستے میں ان کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ ان کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی بہن کے گھر گیا، پہلے تو اس نے اپنے بہن اور بہنوئی کو خوب مارا پیٹا، پھر کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس قسم کی ایک کہانی جو ہے وہ مشہور کی گئی ہے۔ یہ کہانی کہاں سے لی ہے انہوں نے مجھے نہیں پتا، کسی کتاب میں، مستند کتاب میں نے ایسا کچھ نہیں پڑھا ہے۔ جو اہل سنت کے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں پارہ نمبر 15 کتاب المناقب، اس میں ایک باب ہے حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس سے، اور انشاءاللہ اس کی پکچر بھی بنا کے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ اصل واقعہ کیا ہے اسلام لانے کا اور لوگوں کے اندر کیا مشہور کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1046، حدیث نمبر 1046 میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 پارہ نمبر 15 کتاب المناقب، باب کا عنوان ہے حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ، حدیث نمبر 1046 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر گھر میں خوف سے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر گھر میں خوف سے بیٹھے تھے، اتنے میں عاص بن وائل سہمی ایک ڈوری دار چادر اور ریشمی کرتے کا جوڑا پہنے ہوئے ان کے پاس آیا۔ وہ بنی سہم کے قبیلے سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے کہا اے عمر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیری قوم بنی سہم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آس نے کہا کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ آس کے ایسا کہنے پر مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ یہ کہنے کے بعد آس باہر نکلا تو اسے معلوم ہوا کہ لوگ میدان میں جمع ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خطاب کے بیٹے کی خبر لینے جاتے ہیں جس نے اپنا دین بدل ڈالا۔ آس نے کہا کہ اس پر قابو پانا ممکن نہیں، چنانچہ لوگ واپس ہو گئے۔ دوسری روایت 1047 نمبر ہے، صحیح بخاری جلد 2 پارہ 15 کتاب المناقب میں حدیث نمبر 1047۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ جناب جب عمر اسلام لائے تو کفار ان کے مکان پر جمع ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا، چھت پر بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ریشمی چوغا پہنے ہوئے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر عمر نے اپنا دین بدل ڈالا تو پھر تمہیں کیا؟ سنو، میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ منتشر ہو گئے۔ میں نے والد سے یا لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عاص بن وائل ہے۔ یہ دو حدیثیں، یہ دو روایتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کے حوالے سے۔ اب اس میں جو مین کردار ہے، ایک تو یہ چیز قابل غور ہے کہ حضرت عمر اسلام لانا چاہ رہے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر خوفزدہ ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ مشہور یہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں کے اندر اتنا جوش و جذبہ آ گیا، اتنا کانفیڈنس آ گیا
کہ وہ سرے عام کھلے عام خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ چھپ کر، حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، ان کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر خفیہ ملاقاتیں کر کے جو آیتیں نازل ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو لوگوں میں بڑا کانفیڈنس پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بس اب کس بات کا ڈر ہے، کہ اب تو عمر مسلمان ہو گیا ہے، اور کھلم کھلا جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آ کے نماز پڑھنے لگے۔ اچھا، حضرت عمر کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ 7 نبوی کا ہے، یعنی نبوت کا 7واں سال تھا، اور نماز جو ہے وہ صحیح بخاری کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت جو معراج کے حوالے سے ہے اس کے مطابق نماز فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر، اور معراج کا واقعہ ہوا ہے 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال، بعثت کے 10ویں سال یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی حضرت عمر نماز کے فرض ہونے سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو 3 سال پہلے جب وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں تھی، نماز پڑھی ہی نہیں جاتی تھی، تو پھر لوگوں میں کانفیڈنس آ جانا اور لوگوں کا خانہ کعبہ میں آ کے نماز پڑھنا، یہ ایک اور کہانی ہے جو لوگوں میں بیان کی گئی ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ بہرحال ہم تو بات کر رہے اس واقعے کی کہ حضرت عمر کا جو اسلام لے کر آئے ہیں، اس میں جو مین کردار ہے وہ آس بن وائل ہے۔ آس بن وائل بنی سہم کا آدمی ہے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق بنی سہم کا سردار تھا۔ یہ ریشمی کپڑے پہنا کرتا تھا اور بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ اس کا بیٹا ہے عمر بن العاص۔ عمر بن العاص کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جو امیر شام معاویہ کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا۔ امیر معاویہ نے اس کو مصر کا گورنر بھی بنایا تھا، خود حضرت عمر نے بھی اس کو مصر کا گورنر بنایا تھا اپنے دور خلافت میں۔ تو یہ اس کا باپ ہے، آس بن وائل اس کا باپ ہے۔ اور اہل سنت کی متعدد کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ آس بن وائل سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، سب سے زیادہ یہ اسلام کا مخالف تھا۔ یہ جو سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کی سورہ کوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو شانے ہے، یہ جو دشمن ہے رسول اکرم کا، اس سے مراد آس بن وائل ہے، کیونکہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کرتا تھا کہ انت ابتر، تم بے اولاد ہو، بے نسل ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا دین بھی تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو اس دین کو تمہارے بعد سنبھال سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ تو اس طعنے کے جواب میں دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے طعنے دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ جی جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ حکومت کا لالچی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا دیوانہ ہے، مجنون ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن رسول اکرم نے ان سارے طعنوں کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اور ان سب کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے کہ میرے حبیب، یہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی ایسے الزامات لگاتے رہے، لیکن یہ جو طعنہ تھا یہ بڑا تکلیف دہ اور اذیت ناک طعنہ تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، اور وہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ آپ کو طعنہ دیا کرتا تھا، انت ابتر، آپ بے اولاد ہو، بے نسل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل کی تھی کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا کر دی ہیں، اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن یعنی آس بن وائل بے اولاد ہوگا، بے نسل ہوگا۔ اور چونکہ عمر بن العاص پہلے پیدا ہو چکا تھا،
اس کے بعد پھر اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کی نسل میں کوئی نہیں ملتا، آج تک آپ کو کوئی نہیں ملے گا آس بن وائل کی نسل میں۔ تو آس بن وائل جو کہ رسول اکرم کا اور اسلام کا اتنا سخت دشمن ہے، وہ آتا ہے اور حضرت عمر سے کہتا ہے کہ میں آپ کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ جو دوسری روایت ہے اس میں کیا کہا انہوں نے کہ سنو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ منتشر ہو گئے، یعنی میں آس بن وائل عمر کو پناہ دیتا ہوں، اگر وہ اپنا دین بدل رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، تو تم اسے کچھ نہ کہو کیونکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ کا اتنا بڑا دشمن، اسلام کا اتنا بڑا دشمن حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کے اوپر پناہ دے رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آس بن وائل جو دشمن اسلام ہے، دشمن رسول ہے، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اکسائے، بھڑکائے کہ جاؤ اس کو مارو، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور لوگوں کو جو حضرت عمر کو مارنے کے لیے آ رہے تھے ان کو بھگا دیا اس نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے آگے کیا تھا وہ روایتوں میں پتہ نہیں چل رہا ہمیں، لیکن اسی روایت سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اگر کڑی سے کڑی ملائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر کو آس بن وائل نے لانچ کیا ہے، ایک پلان کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ چونکہ اسلام مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر 7 نبوی تک، یعنی ان 7 سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان مسلمانوں کے آپس میں رابطے بھی تھے، ان کے اوپر ظلم و تشدد بھی ہو رہا تھا، ابو جہل کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے، ابو سفیان کی طرف سے، بہت کافروں مشرکین کی طرف سے بہت ظلم و تشدد تھا صحابہ کرام کے اوپر کہ جو اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک نیٹ ورک موجود تھا، یہ خفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے بھی تھے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، رسول اکرم سے ملتے بھی تھے، اور جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو ایک دوسرے تک پہنچاتے بھی تھے۔ تو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو ان کے اندر رہ کر ان سارے معاملات کی رپورٹنگ کیا کرے، اور آ کر دشمنان اسلام کو، آس بن وائل کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ابو سفیان کو آ کر بتایا کرے کہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مخبر کی ضرورت تھی، ایک جاسوس کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا۔ حضرت عمر بنیادی طور پر لکڑہارے تھے، یعنی جنگل سے، یہ اور ان کے والد جو تھے وہ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آیا کرتے تھے اور لا کے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ تو آس بن وائل چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بہت پیسے والا آدمی تھا، تو ان کے گھر میں بھی لکڑیاں فراہم کرنا، ایندھن فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ آس بن وائل نے ان کو لانچ کیا ہو کہ تم جاؤ ان کے اندر مسلمان بن کر، اور جا کر جو ہے نا پتہ کرو کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور کہاں پر یہ بیٹھتے ہیں، کیا میٹنگز ہوتی ہیں، کیا وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ تو مجھے تو ان 2 روایتوں سے ایسا ہی لگ رہا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ آس بن وائل دشمن اسلام تھا، دشمن رسول تھا، اور یہ آخر تک دشمن اسلام رہا ہے۔